الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک آپ لوگ کو پتہ ہے؟ منافق کی نشانیاں، آیات المنافق یا آیات المنافقین۔ یہ موضوع میری زندگی کا سب سے پہلا موضوع تھا جس پہ میں نے درس دیا تھا، آج سے قریب 14 سال پہلے، سن 2009 میں پہلی بار۔ تبھی تو دوبارہ میں نے کہا اس کو ریوائیو کیا جائے کہ 14 سال ہو گئے اس کو بیان کیے ہوئے، اور اس کے بعد بھی ایک آدھ دفعہ میں نے اس پہ کہیں مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے درس دیا ہے، تقریباً کوئی 2013-14 میں۔ یس، ادھر بلوچ میں ایک گھر تھا تو ادھر حلقات لگتے تھے، ہمارے ایک دوست تھے عمر فاروق، ان کے گھر پہ لگتے تھے، تو وہاں پہ بھی ایک دفعہ میں نے اس کی پریزنٹیشن دی تھی۔ اب وہ پریزنٹیشن تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی، کہ ڈھونڈتا تو پتہ نہیں ملتی نہ ملتی اور کس حالت میں ہوتی۔ تو خیر میں نے کہا آج اسی موضوع پہ بات کی جائے۔ انہوں نے کہا جی ٹاپک کیا ہوگا، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا بھائی کس ٹاپک پہ بات کی جائے، اور وہ بھی نوجوانوں کے حوالے سے، مطلب جو ہر کسی کے لیے اپلیکیبل ہو، ایسا موضوع ہو جو ہر کسی کے لیے اپلیکیبل ہو۔ تو میں نے کہا اس پہ بات کی جائے، اور یہ ایک واسٹ ایک ٹاپک ہے، کافی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص جو ہے نا دعا کر رہا تھا، اور اس نے دعا یہ کی کہ اے اللہ منافقین کو ہلاک کر دے۔ تو حضرت حذیفہ نے کیا کہا تھا؟ حذیفہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر منافقین ختم ہو جائیں نا تو تمہاری گلیاں اور تمہاری سڑکیں ویران ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ کہ منافقین ہم میں بہت ہیں، یعنی جو غیر منافق، جو صحیح آدمی ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اور ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ جو منافق ہوتا ہے اعتقادی نہیں بلکہ عملی۔ منافق نفاق سے نکلا ہے، اور نفاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ آسان سے الفاظ میں جس میں ظاہر اور باطن میں اختلاف ہو، سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی منافق ہے اور ایک عملی منافق ہے۔ اعتقادی منافق وہ کافر ہے، جو اصل منافق ہے، جس کو امام ابن قیم نے غالباً نفاق اکبر یا المنافق اکبر کا نام دیا ہے، اور پھر اصغر میں بھی تقسیم کیا کہ یہ تو پکا جہنمی ہے نا، یعنی جس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے، خیر وہ نشانیوں میں آ جائے گی، کہ جس کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جاتی ہوں تو کانا منافقاً خالصاً، وہ خالص منافق ہے۔ اور انہی کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی ایک کافر بھی اوپر ہوگا لیکن منافق نیچے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آستین کا سانپ بن کے گھومتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے درمیان، اور مسلمانوں کی حیثیت سے گھومتا رہا۔ صحابہ یا نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کس اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ کہ ان کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ کافروں والی ٹریٹمنٹ کرتے تو کیا ہوتا؟ جو غیر مسلم ہیں وہ باتیں بناتے ہیں، یا جو نئے مسلمان ہیں وہ مسلمان ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی کہ جانتے ہوئے بھی ایک انسان کو پتہ ہو نا کہ یار یہ میرا دشمن ہے، اور سب کو پتہ ہو، اور وہ اعلانیہ دشمنی کر رہا ہو، یہ معاملہ آسان ہوتا ہے کیونکہ انسان کو پتہ ہے، اور پتہ سے مراد پبلک بھی ہے۔
لیکن ایک بندہ پتہ ہو یہ خبیث آدمی، یہ دشمن بھی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کا، تو پھر کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوگی. تو یہی بہرحال معاملہ تھا. جی ہاں نہیں، یہ خالص منافق کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو حدیث آتی ہے کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی گئیں وہ خالص منافق ہے. اب آبویسلی سزا کے طور پہ اس کا درجہ کافی نیچے ہوگا، لیکن اگر وہ موحد ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اگر وہ پکا المنافق ہے، یعنی جس کا اعتقاد ہی اسلام پہ نہیں آیا، جو ظاہر میں مسلمان ہے باطن میں نہیں ہے، تو پھر تو وہ فی الدرک الاسفل من النار ہمیشہ ہی رہے گا. اللہ عالم. لیکن وہی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتائے تھے، اور کسی کو بھی نہیں بتائے تھے، بڑے بڑے صحابہ کو نہیں بتائے تھے، نہ ان کو پتہ تھے. تو نبی علیہ السلام کے گزرنے کے بعد حضرت عمر ان کے پاس گئے، حضرت حذیفہ کے پاس. کیا پوچھا تھا کہ حذیفہ ذرا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیجئے کیا ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب، اس امت کی دوسری افضل ترین شخصیت، امیر المؤمنین، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، جن کی بیٹی سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، جن کے کہنے پہ آیت حجاب نازل ہوئیں. بخاری کی احادیث ہیں، وافقت ربی فی ثلاثن، کہ میرے رب نے میری موافقت، اللہ نے میری موافقت کی ہے 3 چیزوں میں. یعنی 3 چیزوں کا خیال میرے دل میں آیا اور اللہ نے اس کا حکم نازل کر دیا اور شریعت بن گئی. اور یہ انہوں نے اپنی عاجزی میں 3 چیزیں کہی تھیں، اصل میں یہ 5 ہے، 5 سے اوپر ہیں. تو وہ عمر کہہ رہے ہیں کیا کہ حذیفہ دیکھ لیجئے ذرا، مجھے بتا دیجئے ان منافقین کی جو لسٹ ان میں میرا نام تو نہیں ہے. اسی لیے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے 30 سے اوپر صحابہ سے ملا، 30 صحابہ سے اوپر میں نے ملاقات کی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اور ہر بندہ، ہر صحابی اپنے اوپر نفاق کا ڈر کھاتا تھا کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. تو بھائی میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو شاید واقعی ہو ہی گئے ہیں، صرف عقیدہ بچ گیا ہے، ورنہ تو اچھی خاصی صفات ہمارے اندر موجود ہیں. اور یہ تو واقعہ مشہور ہے حضرت حنظلہ والا. آتا ہوں آپ کے سوال پہ. یہ تو حضرت حنظلہ والا واقعہ مشہور ہے، آپ سب کو پتہ ہے. کیا ہوا تھا؟ ابھی ایک جگہ جا رہے تھے تو حضرت حنظلہ کس سے ملے؟ ابو بکر سے ملے. اور ابو بکر سے کیا کہا؟ کہ بھائی کیسے پاتے ہو اپنے آپ کو؟ تو نے کہا بھائی نافق حنظلہ، حنظلہ جو ہے منافق ہو گیا ہے. اچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کیا منافقت آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جنت جہنم ہمارے سامنے ہے. اور جب سامنے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا منظر کھنچ رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ جنت کی تڑپ ہو رہی ہے، ایمان اتنا ہائی ہوا ہے کہ ہم جنت کو حاصل کر لیں، اور جہنم سامنے ایسے دکھ رہی ہے کہ ہم جہنم کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں. یہ مطلب سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم جہنم کو دیکھ کے جیسے ڈر رہے ہیں اسی طرح کا خوف ہمارے دل میں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں منافق ہو گیا ہوں یا نافقہ. تو بکر نے کیا کہا واللہ میری بھی یہی کیفیت ہے، میں بھی ایسا ہی سوچ رہا ہوں. دونوں صحابی تھے، ایک جلیل و قدر صحابی تھے، ابو بکر تھے. انہوں نے کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چلیں. دونوں چلے گئے اور نبی علیہ السلام سے پورا واقعہ یا جو بھی ان کی کیفیت تھی وہ ان کو بتائی. نبی علیہ السلام نے کیا بات کہی؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو تمہاری کیفیت جو میری محفل میں ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت میری محفل کے باہر ہو جائے، یعنی ہر وقت سیم ایمانی لیول ہو، تو پھر تو فرشتے تمہارے رستے ہوئے بیٹھیں اور تمہیں سلام کریں، یعنی فرشتے استقبال کریں تمہارا. یعنی مقصد کیا نکلا اس سے؟ کہ صحابی اپنے پہ نفاق کا خدشہ کر رہے کہ وہ منافق ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے تسلی کے لیے بتائی کہ یہ ایمان ہے، ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اور
دوسری بات کہ انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے. ہو جاتی ہیں غلطیاں انسان سے، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں امید ہار جائے اور اسی پہ ہی لگا رہے، ڈھیٹ بن جائے، ڈٹائی پہ اتر آئے. نہیں، فوراً بیک مارے، فوراً ریورس کرے اپنے آپ کو. نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. توبہ کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سقل عنہ، اس سے ختم کر دیا جاتا ہے، وہ دل واپس صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کالک، دل پہ سیاہی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل پہ یعلو، عالی، علو، غلبہ پا جاتا ہے، یعنی پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا یہی وہ زنگ ہے جو دل پہ لگتا ہے انسان کے، جو قرآن کی آیت ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو بہرحال یہ اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہم میں سے ہر کسی کی ضرورت ہے، ہر کسی کو اس کی فکر ہونی چاہیے. بہرحال اس منافقین کی علامات میں کئی احادیث آئی ہیں، قرآن کی کئی آیتیں آئی ہیں، اور پھر علماء نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں. کچھ مشہور کتابیں ہیں، ایک ابو بکر الفریابی کی کتاب ہے، بہت طویل نہیں، مختصر ہے. اسی طرح ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب ہے، اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ لکھا ہے. اس پہ کوئی خاص کتاب تو نہیں امام ابن قیم کی، بلکہ امام ابن قیم کی جو مشہور کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں کچھ اقتباسات علماء نے کیے ہیں آیات المنافقین، منافقین کی علامات پہ. اسی طرح پھر کچھ اردو مصنفین نے بھی اس پہ خاص تالیفات لکھی ہیں، تو کتابیں اس پہ بہت ساری ہیں. تو سب سے پہلے نا میں قرآن میں جو ان کا تعارف آیا ہے ہم وہ پڑھیں گے، اور اسی میں کچھ نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ حدیثوں میں ایک ایک کر کے جو ان کی نشانیاں آئی ہیں، قریب کوئی 20 25 30 کے قریب نشانیاں ہیں جو احادیث میں ہیں، کہ جو منافق کے بارے میں، نفاق کے بارے میں آئی ہیں، کہ جس کے اندر پائی جاتی ہے یہ نفاق کی علامت ہے، تاکہ ہم اور آپ اس سے، یعنی وہ حدیثیں تھیں تو صحابہ اپنے آپ پہ نفاق کا ڈر کھاتے تھے نا، اور وہ ہمیں نہیں پتہ. ایک دو حدیثوں کے بارے میں پتہ ہے، یا ایک حدیث میں جس میں 4 خصلتیں آ گئیں اس کے بارے میں پتہ ہے. تو انشاءاللہ ساری اس کی جو علامات ہیں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، تاکہ ہم ان سب سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں. قرآن کا جو آغاز ہے، آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے، یا کہہ لیجئے سورہ بقرہ میں ہی، ہمارے لیے قرآن کا جو آغاز ہے وہ سورہ بقرہ ہے. ویسے ظاہر ہے قرآن الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ صورتوں میں نازل ہوا ہے. قرآن کی جو ترتیب مصحف ہے وہ الگ ہے، اور ترتیب نزول وہ الگ ہے. یہ اکثر قرآن کی کلاس میں ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. تو سورہ بقرہ میں جب قرآن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے ہی پارے میں، پہلے ہی 1-2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے کن کی بات ہوئی ہے؟ متقین کی، مسلمانوں کی، مومنین کی، ان کا تذکرہ ہے، ان کی صفات ہیں. اس کے بعد کن کا ذکر ہے؟ یعنی اوپر سے نیچے آئیں. پھر اس کے بعد پہلے مومنین، پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، کہ بھائی برابر ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے، ان کے بارے میں فکر نہیں کرنی آپ نے. دوسرا گروہ. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں، اور انہی منافقین کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں جس کے بارے میں قرآن شروع کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اگر لینا چاہیں لے سکتے ہیں، ورنہ موبائل میں بھی کھول سکتے ہیں. آیت نمبر 8 سے آغاز ہے. کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو من یقولو، جو کہتے تو ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. یعنی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دل سے بھی ایمان لانا بڑا ضروری ہے. جب بندہ زبان سے کہتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن دل سے جب اس کو مانتا ہے تب وہ مومن ہوتا ہے. یہاں انہوں نے کیا کرا؟ کہا تو کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن
وما ہم بمؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے. یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہیں. اور دیکھیں قرآن نے بھی ان کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہی حکمت تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور کہا بعض لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے. اور اس سے یہ بھی اشارہ نکلتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنس بھی نہیں دی ان کو، کہ بعض لوگ ہیں ایسے جو یہ کام کرتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خالص منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہو. ہم اور آپ بھی اس پہ اپنا چیک لے سکتے ہیں کہ بھائی واقعتاً ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہماری دلی کیفیت ہے ایسی کہ ہم آخرت کے لیے ریڈی ہیں؟ کل اگر اگلے لمحے ہماری موت آ جائے، ہم ریڈی ہیں؟ کیا جو کام ہمیں کرنے چاہیے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک دن بعد ہمارا وقت آنے والا ہے، یا ایک ہفتہ یا ایک مہینے بعد یا ایک سال کا ٹائم ہے ہمارے پاس، کیا ہم وہی کام کر رہے ہوں گے جو ابھی ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے ریڈی ہیں؟ اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو ہم اس کے پتہ چل جانے کے بعد کر رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہم تیاری نہیں کر رہے، ہمارا ایمان ابھی کمزور ہے کہ آخرت کے دن کو ہم نے فیس کرنا ہے. آخرت کے دن سے مراد بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی. ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ ہر پل ہر دم اپنی موت کے بعد کے بارے میں فکر مند رہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ مجھے آگے فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. پھر کیا کہا کہ ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ بس زبان سے باتیں ہوتی ہیں، منہ کی فائر ہے، دل کا ایمان نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، پہلی صفت بیان ہو گئی. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ان دونوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بھائی دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کا علم محدود ہو، جس کو پتہ ہو، جس کو مستقبل کا نہ پتہ ہو، یا جس کی قدرت میں، طاقت میں، قوت میں کمی ہو. تو بھائی اللہ کے ساتھ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر یہ لوگوں کو دھوکہ کس طرح کا دے رہے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں دھوکہ؟ قرآن نے غلط بیان کیا. اس کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ اپنے زعم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ظاہر باتیں میں فرق کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ اللہ کو بھٹکا رہے ہیں، معاذ اللہ. نہیں، مومنین کو بھٹکا رہے ہیں؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے آپ کو، اپنا ہی نقصان. بھائی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. کبوتر اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو خوف ختم ہو جاتا ہے. اپنے طور پہ کچھ چیزیں بیٹھ کے سوچ لے کہ میں کوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہوں اور میری بڑی اہمیت ہے، میں امپورٹنٹ ہوں. وہ کسی میم میں نے بنا ہوا دیکھا کہ قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اہم تھا، اسی کا وہم تھا. مجھے وہم یہ تھا کہ میں اہم تھا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، ہر جگہ ان کو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، ہر جگہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہر بندہ ان کی بات کر رہا ہو. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ہر بندہ جو ایکشن کر رہا ہے یہ ان کو دیکھ کے کر رہا ہے. فلاں شخص نے کام کیا، وہ دیکھو میری کاپی کر رہا ہے، وہ میرے آئیڈیا پہ کام کر رہا ہے. یہ دھوکہ دیتا ہے انسان اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھ کے. تو دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ الا انفسہم، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور پھر کیا کہا؟ وما یشعرون، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے. تو تیسری صفت کیا ہے؟ منافقین کی تیسری صفت کیا ہوئی؟ ہاں جی، شعور نہیں رکھتے. بھیجا تو ہے لیکن وہ بھیجے میں جو کانشس ہونا چاہیے، وہ جو تھنکنگ کا مادہ ہونا چاہیے، جو شعور ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے ان کے پاس. آگے کہتے ہیں 3 صفتیں ہو گئیں. تیسری صفت اسی بات سے کنیکٹ کر کے ہے، لیکن حقیقت یہی ہے نا، شعور نہیں ہے ان کے پاس. منافق کے پاس اگر شعور ہو تو وہ یہ کام کرے؟ سمپل سی بات ہے. شعور کی کمی ہے تبھی تو وہ منافق ہے. شعور ہوتا تو منافق تھوڑی ہوتا. آگے کہہ رہے ہیں فی قلوبہم مرض. چوتھی صفت بیان کی، ان کے دلوں میں مرض ہے. آپ نے یہی اپنی سنڈے کی کلاسز میں تزکیے کے متعلق باتیں سنی ہوں گی. دل کی کیفیات اور دل کے بارے میں
جو 3 اسٹیٹس آف ہارٹس ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا. ایک قلب حی ہے، ایک قلب میت ہے، اور ایک قلب مریض ہے. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. کون سا مرض ہے ان منافقین کے دلوں میں؟ نفاق کا. لیکن کیا کون سا نفاق کا؟ یہ کون سا مرض ہے؟ کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے ادھر مرض کو؟ کہتے ہیں شک کا مرض ہے. ان کو شک ہے. دیکھیں شک ہی تو تھا نا جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے تھے. مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ مرض، یہاں جو مرض ہے وہ شک ہے. اور یہ بھی ابن قیم کی آپ نے عبارت سنی ہوگی کہ امراض القلوبی نوعان، کہ دل کی جو بیماریاں ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، الشک والشہوہ، شک اور شہوت. یعنی جتنی بھی کہہ لیجئے جو دل کی بیماریاں ہیں وہ سب کہتے ہیں نا کہ انہی 2 چیزوں سے نکلی ہوئی ہیں، انہی 2 شاخوں سے نکلی، یا تو شہوت کی بیماریاں ہیں یا شک کی بیماریاں ہیں. جتنے فرقے بنے ہیں آج کی تاریخ میں وہ اس شک سے نکلے ہیں، شبہات سے نکلے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، نبی علیہ السلام کی ذات اور صفات میں شک اور شبے ڈالے، یا شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈالے اور وہ گمراہ ہوتے چلے گئے. اور دوسری بیماری کون سی ہے؟ شبہات، شہوات کی، خواہشوں کی. تو کہا کہ ان کے دلوں میں بھی مرض ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. یعنی انہوں نے پہلے خود مرض. اچھا یہاں ایک سوال ہوتا نا کہ اللہ کر رہا ہے یہ کام، اللہ نے ڈالا ان کے دل میں یہ چیز، تو پھر ان کا کیا قصور؟ نہیں، انہوں نے خود اپنے دل میں مرض پیدا کیا، اللہ نے اس کو بڑھا دیا. اور یہ اصول ہے اللہ کا. انسان سیدھی طرف چلنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو ادھر چلاتا رہتا ہے. سیدھی طرف چلنے کا رستہ اس کے لیے آسان کرتا رہتا ہے. لیکن انسان الٹی طرف چلے تو الٹے کاموں کے لیے اس کا رستہ آسان ہوتا رہتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے ایسے میوزیشنز یا ایکٹرز ایکٹریسز ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور دین کی طرف آئے، تو اللہ نے کیسا ان کو ہدایت پہ پکا کر دیا، یا ان کو وہاں پہ کتنی ترقی ملی. ایک خوف تھا بعض لوگوں کے دل میں کہ یار ہمارا تو بریڈ اینڈ بٹر ہی یہی ہے، لوگوں کے سامنے ناچنا، گانا، ایکٹنگ کرنا. اب یہ سب چھوڑ دیں گے تو کھائیں گے پئیں گے کہاں سے؟ لیکن جب نکلے اس راہ پہ تو اللہ نے خوب پیسہ دیا، عزت بھی دی، مزید دین میں اللہ نے شہرت دے دی. تو انسان جب دین کے رستے پہ نکلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ اس میں انسان کو آگے بڑھاتا جاتا ہے. وہ ہے نا قرآن کی آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے عطا کیا اور وَاتَّقَى، تقوی اختیار کیا، اور حسنہ، نیکیوں کی تصدیق کی. تصدیق سے مراد یعنی اس کو پہ عمل کیا، عمل کرنے کی کوشش کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم یسرا، آسانی کی طرف، اچھائیوں کی طرف اس کو چلا دیں گے، وہ رستہ آسان کر دیں گے. فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور حق سے روگردانی کی، بے پرواہی کی، تو کیا ہوگا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ نیکیوں کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کو ہم الٹی طرف چلا دیں گے. تو اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اس پہ استقامت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس رستے کو آسان کرے گا. ہاں کبھی کبھار شروع میں بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، ٹیسٹ آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انسان سے راضی نہیں ہے، یا یہ رستہ ہمیشہ کے لیے مشکل ہے اور ہمیشہ مشکل ہی رہے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو ان کے مرض میں آگے بڑھا دیتا ہے، گناہ والوں کو. نیک لوگوں کو نہیں نیکی میں آگے بڑھا سکتا، بڑھاتا ہے اللہ. تو پہلے انسان ابتدا خود ہی کرتا ہے. ان کے دل میں مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دردناک عذاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو منافقین کی تیسری، چوتھی یا پانچویں صفت کیا آ گئی سامنے؟ جھوٹ بولنا. اگر کوئی پوچھے منافق کی بنیادی صفت کیا ہے تو بھیا وہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟
ظاہر اور باطن کا اختلاف ہو، کچھ حقیقت اور جو دکھایا جا رہا ہے اس میں اختلاف ہو، یہی جھوٹ ہے نا. اور جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہوتا، ایکشن سے بھی ہوتا ہے، لکھت سے بھی جھوٹ ہو جاتا ہے. کہ جو چیز ہے نہیں آپ اس کو وہ ریپرزینٹ کریں، جو چیز ہے نہیں آپ اس کو وہ دکھائیں. ریاکاری بھی اسی سے نکلتی ہے کہ نہیں؟ علماء نے لکھا ہے، ابن قیم نے بھی لکھی ہے بات، کہ منافقین کی جو اصل خصلتیں ہیں ان میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں، ایک جھوٹ اور ایک ریا. اور میں کہتا ہوں یہ ریاکاری بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ شو آف. کس چیز کا؟ جو آپ نہیں کر رہے یا جو آپ ہے نہیں. یعنی جو آپ عبادت اللہ کے لیے نہیں کر رہے وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یا چلو ریاکاری کی ایک اور کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ انسان کرے اللہ کے لیے عبادت اور دکھائے لوگوں کے کہ دیکھو میں اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں. یہ بہرحال جھوٹ میں نہیں آ سکتی، لیکن جو ایک بالکل ایک ورس ریاکاری کی ایک قسم ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرے ہی نہیں اور لوگوں کو دکھائے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. نماز اکیلے میں پڑھے تو 2-3 منٹ پڑھ کے فٹافٹ فارغ ہو جائے، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہو، مسجد میں ہو، تو ماشاء اللہ 10-15 منٹ کی بھی نماز ہو رہی ہے، سجدے بھی سکون سے، رکوع بھی سکون سے. خاص طور پہ جب رشتہ ہو رہا ہے کہیں پہ اور دیندار گھرانہ ہے اور سسر صاحب نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس دن تو اور لمبی نماز ہوگی کہ تاکہ رشتہ ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے. تو منافق کی جو دوسری بڑی خصلت ہے، جو دوسری خصلت ہے وہ پہلی خصلت سے ہی نکل رہی ہے. کیا؟ جھوٹ سے. کہ جب بات کرے، اور یہ حدیث میں ہی آتا ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور بات صرف بات نہیں ہے، عمل بھی کرے تو عمل جھوٹ کر کے دکھا دے. آگے صفات میں ریاکاری آئے گا، اس میں انشاءاللہ تھوڑی تفصیل سے بات کر لیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی سیدھے ہو جاؤ، فساد نہیں کرو، تو یہ کہتے ہیں فساد؟ او ہم ہی تو مصلح ہیں، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ غلط کام نہیں کرو، تو یہ اول تو یہ نہیں کہتے کہ ہم چلو نہیں کرتے اور یہ کام غلط نہیں ہے، بلکہ اس کا بالکل اپوزٹ کہ بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھائیاں کرنے والے، ہم تو آپ کا اچھا سوچ رہے ہیں. تو 5ویں یا 6ٹھی صفت ان کی کیا ہے کہ یہ فساد کو فساد نہ سمجھتے ہیں اور اس کو دکھاتے اصلاح کے طور پہ ہیں کہ یہ تو اصلاح کے کام ہیں، اور ظاہر علم نہیں ہوتا اس وجہ سے کام کر رہے ہیں. اللہ نے کہا الا خبردار انہم ہم المفسدون. عربی پڑھنے والے جانتے ہیں 3 تاکیدیں یہاں لگائیں. الا خبردار کے بعد ان ہم المفسدون، کہ بے شک یہی لوگ ہیں کہ جو مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ بھائی شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. اور وہی دوسری صفت ریپیٹ ہو گئی، یہ شعور نہیں ہے. اور یہ بار بار چلے گا اسی پیراگراف میں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. یعنی ان کی ایک بنیادی منافقین کی جو صفت آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ علم کی کمی، شعور کی کمی، بصیرت کی کمی، رہنمائی کی کمی ہے ان کے پاس. تو اگر ایک انسان اپنے آپ کو نفاق سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو، حبیب بھائی بیٹھ جائیں جی، اپنے آپ کو نفاق سے بچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بھائی اس کو اپنے آپ کو علم سے جوڑنا ہوگا. علم سے شعور آئے گا، علم سے بصیرت آئے گی. کہتے ہیں نا ایک حدیث ہے، بہرحال حدیث میں تھوڑا کلام ہے لیکن مانن صحیح ہے کیونکہ دوسری حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، یعنی اس کی بصیرت سے. فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی بعض اوقات جو چیز ایک مومن کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، ایک متقی ایمان سے بھرے ہوئے شخص کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، ایک غیر شخص کے سامنے نہیں ظاہر ہوتی. حدیث یہ والی تو بہرحال ضعیف ہے لیکن دوسرے حدیث سے اس کا معنی بالکل ثابت ہوتا ہے. تو منافقین کی ایک کامن جو بار بار صفت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، بصیرت نہیں ہے ان کے اندر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ان کی طرح جیسے ایمان والے ایمان لائے، جیسے لوگ ایمان لائے، آمن الناس الف لام کے ساتھ، یعنی صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان ہم نے لانا ہے تو صرف ایمان نہیں لانا ہے، صحابہ جیسا ایمان لانا ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ سلف کے طریقے کو پکڑنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صرف قرآن و حدیث پہ عمل کرنا یہ گمراہی بن سکتی ہے اگر اس قرآن و حدیث کے ساتھ ہم سلف کے فہم کو نہ جوڑ لیں۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ورنہ ہوتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے بھائی ایمان لاؤ، نہیں، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قولو، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ تو ساتویں صفت منافقین کی کیا ہے؟ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور مومنین میں سر فہرست کون ہے آج کے زمانے میں؟ علماء ہیں۔ تو اگر کوئی کسی عالم کا یا من جملہ علماء کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کی یہ خصلت، یہ صفت کس سے جا کے ملتی ہے؟ منافق سے ملتی ہے۔ تو ایک انسان اپنی زبان علماء کے خلاف چلاتے ہوئے 100 بار سوچے، آج کی تاریخ میں یہ مومن ہیں، یہ مومنین کے سردار ہیں، یہی ورثۃ الانبیاء ہیں۔ یہ اگر مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہے؟ اور آپ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، یا انہوں نے دعوت کا کام اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، ان کو کیا پتہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا پتہ آج کے نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں۔ یہ تو لا علم لوگ ہیں۔ تو یہ جب صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ایمان لائیں، ہم اسی طرح ایمان لائیں، تو یہ بالکل ایک واضح منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کی، اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں جو علماء کا مذاق اڑا رہا ہے اور علماء کو بے وقوف کہہ رہے، علماء پہ تان کر رہے، تو وہ آج کے زمانے کا منافق ہے۔ اس کا نفاق یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، پھر 3 تاکیدیں لگائیں، کیا کہا کہ خبردار یہی لوگ ہیں کہ جو بے وقوف ہیں۔ یہ دوسروں کو کیا بے وقوف کہیں گے، تو خود بے وقوف ہیں، پرلے درجے کے بے وقوف یہ خود ہیں۔ ان کو خود ایک کتاب نہیں پڑھی انہوں نے حدیث کی، کوئی قرآن کی تفسیر انہوں نے چھو کے نہیں گزری، جو علماء پہ بات کرنا شروع ہو گئے۔ جمعہ 8 دن نہیں ہو ان کی شکل پہ داڑیاں نکلے ہوئے، انہوں نے ان سفید داڑھی والے علماء کی جنہوں نے زندگیاں گزارتی ہیں اس دین میں، اس اسلام کو دیکھتے ہوئے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے، ان پہ اپنی زبانیں چلانا شروع کر دیں۔ یہی بے وقوف ہے۔ الا انہم هم السفہاء، السفہاء یہی ہیں، اصل بے وقوف یہی ہیں، الف لام کے ساتھ اللہ نے یہاں بیان کیا کہ یہی بے وقوف ہیں، لیکن یہ لا یعلمون، بھائی علم نہیں رکھتے، علم کی کمی ہے۔ علم ہوتا تو کبھی یہ بات نہیں کرتے، علم ہوتا تو کبھی بھی اپنی زبان علماء کے خلاف استعمال نہیں کرتے، علم ہوتا تو صحابہ کے خلاف نہیں بولتے، کیونکہ پتہ ہوتا کہ ان کا درجہ کیا ہے۔ جو چیز ان کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس جو چیز نہیں ہے اور ان کے پاس ہے، تو بائی ڈیفالٹ مجھے ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ بس یہ آخری صفت پڑھ کے ہم اپنی اس کلاس کو ختم کریں گے۔ اور یہ جو آخری صفت ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کے سامنے کچھ اور ہیں، اور گھر کے اندر خلوت میں اپنے جیسے اور شریر لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کچھ اور ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے جا کے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، قولوا آمنا، کہتے ہیں بھائی ہم تو مومن ہیں، ہم ہی تو مسلمان ہیں، ہم سے بھی بہتر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنی خلوتوں میں شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں، علیحدگی میں، یعنی اپنے دوستوں کو جو ان جیسے ہیں، ان کو پہلے اللہ نے شیاطین کہا کہ یہی شیاطین ہیں، جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، خلوتوں میں ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے گروپ کے ہیں، باہر تو ایسی بڑی ڈرامے بازی کر رہے تھے، اصل تو ہم تمہارے دوست ہیں، اصل تو ہم تمہاری پارٹی کے ہیں، ہمیں اپنا سمجھو، باہر والوں کی طرح نہ دیکھو۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو بے شک سوائے اس کے نہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔
تو منافقین کی دوسری خصلت یہ ہے، دینداروں کے سامنے الگ ہوتے ہیں اور بے دینوں کے سامنے الگ ہوتے ہیں، یا دنیا کے سامنے الگ حلیہ اور رویہ ہوتا ہے اور خلوتوں میں رویہ دھلیہ الگ ہوتا ہے۔ تو انسان نے اگر اپنے آپ کو نفاق سے اور منافق کی خصلت سے بچانا ہے تو اپنی خلوتوں کی حفاظت کرنی ہوگی، چاہے وہ خلوت ظاہر ہے اکیل کی ہو یا وہ خلوت نہ ہو، دنیا سے ہٹ کے کوئی دوستوں کی محفل ہو جن کی صفت شیطانوں والی ہو، جو دوست بھی ایسے ہوں کہ جو انسان کو اللہ سے دور کر کے شیطان کی طرف لے کے جائیں۔ اس لیے علماء نے کتاب لی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، رحمان کے اور شیطان کے بندوں میں فرق۔ تو کچھ لوگ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، کچھ شیطان کے بندے ہوتے ہیں، ہوتے مومن مسلمان ہی ہیں لیکن دوست شیاطین کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دوست نہیں بنانا چاہیے جو شیاطین والی صفات کے حامل ہوں، شیاطین والے کام کر رہے ہوں۔ المرء علی دین خلیلہ، بندہ جو اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، آتا ہے دروس میں شرکت کرتا ہے، کلاسوں میں آتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر ویکینڈ پہ یا شام کو دوستوں کے ساتھ رات گزارتا ہے، کھانے پینے پہ جاتا ہے، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھتا ہے، وہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ وہ پھر عہد کرتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا اور میں فلاں برائی میں ملوث نہیں ہوں گا، لیکن پھر دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اور دوست اس کو اسی پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان دوستوں کا بائیکاٹ کرے کہ جو انسان کو راہ راست سے ہٹا رہے ہیں۔ نمبر 1 رول انسان کو ہدایت پہ آنے کے لیے، نمبر 1 رول یہ اپنی کمپنی چینج کرے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا میں جیسا بننا ہو نا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، کامیاب بننے کے لیے کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، پیسہ کمانے کے لیے پیسے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں۔ تو بھائی یہ تو دین ہے، دین اگر انسان نے کمانا ہے تو پہلے دین والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے، دیکھیں اس کی لائف میں خود بخود چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ شیاطین جیسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے اور ظاہر باطن میں فرق نہ کرے، اپنی خلوتوں کی حفاظت کرے۔ اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ کہ اللہ سے استہزاء کریں گے، اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کو ان کی سرکشی میں اور ڈھیل دے رہا ہے۔ چل بھائی کتنا بگڑے گا، کتنا حرکتیں کر سکتے کر لے، ابھی ہے ٹائم تیرے پاس۔ یعمہون، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ دنیا ان کے پاس آ گئی، بڑا پیسہ آ گیا تو بھائی یہ راہ راست پہ آ گئے یا یہ صحیح کر رہے ہیں، نہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ آگے پھر ان کی مزید صفات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صفات ختم کرنے کی اپنے اندر سے توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کامل سچا مومن بننے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔